خوشحال خان خٹک المعروف خوشحال بابا ایک ایسے جنگجو شاعر تھے جنہیں آج فادر آف پشتو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم خوشحال بابا کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر ایک مختصر مگر جامع نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے، مگر ساتھ ہی ہماری معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ خوشحال خان خٹک سن 1613 میں نوشہرہ ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے، جو کہ آج پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے۔ آپ کے دادا اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ خوشحال بابا کے دادا کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یعنی خوشحال بابا کے والد قبیلے کے سردار منتخب ہوئے۔ خوشحال بابا کے والد مغلیہ فوج کے ایک نمایاں فوجی افسر بھی تھے۔ وہ ایک نہایت بہادر فوجی تھے۔ اسی بہادری کی بنا پر مغلیہ فوج میں انہیں سورڈز مین بھی کہا جاتا تھا۔ خوشحال بابا اس بہادر فوجی کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور بالکل اپنے باپ کی طرح بہادر تھے، یہاں تک کہ افریدی قبیلے کے خلاف جنگ میں وہ محض 13 برس کے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے جنگ میں اپنے والد کا ساتھ دیا اور جنگ میں حصہ لیا۔ ان کے والد یوسف زئی قبیلے سے جنگ کے نتیجے میں سن 1641 میں شہید ہوئے۔ والد کے گزر جانے کے بعد مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں نے خوشحال بابا کو قبیلے کا چیف منتخب کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 28 برس تھی۔ شاہ جہاں کو خوشحال بابا کی دانش مندی اور بہادری بے حد پسند تھی، لیکن شاہ جہاں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حالات تبدیل ہو گئے۔ اب بر صغیر کی باغ دوڑ شاہ جہاں کے بیٹے اورنگ زیب کے ہاتھ میں تھی۔ اورنگ زیب کے تعلقات خوشحال بابا سے اچھے نہ رہ سکے تو اورنگ زیب نے انہیں قید کروا دیا، اور پھر جب خوشحال بابا کو رہا کیا گیا تو انہوں نے خود کو مغلیہ سلطنت سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے خود کو مغلیہ سلطنت سے مکمل جدا کر لیا اور یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت کے خلاف ہو گئے۔ انہیں مغلیہ حکومت کی جانب سے دوبارہ اپنی جاب پر آنے کے لیے بھی کہا گیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، میں نے آپ کے مقصد کے حصول کے لیے پوری ایمانداری سے کام کیا۔ میں نے آپ کی حکومت کو وسیع کرنے کے لیے اپنے ہی پشتونوں کا خون کیا، لیکن میری یہ خدمت بھی مجھے مغل نہ بنا سکی۔ خوشحال بابا کے مطابق ان کے اندر انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ مغلیہ حکومت نے خوشحال بابا کے سامنے شرط رکھی کہ وہ 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرے، یا دوستی یا دشمنی۔ خوشحال بابا نے مغلوں کو کہا، مجھے تمہارا دشمن رہنا پسند ہے۔ مغلوں کی مخالفت کے لیے وہ پشتونوں کے ایک اور قبیلے سے جا ملے، جن کے سردار دریا خان آفریدی اور ایمل خان آفریدی تھے، کیونکہ یہ قبیلے پہلے ہی مغلیہ سلطنت کے خلاف تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوشحال بابا افغانیوں کے دوسرے قبیلوں کو بھی مغلیہ سلطنت کے خلاف کرنے اور باغی ہونے کا درس دیتے رہے۔ خوشحال بابا نے اورنگ زیب کے خلاف پشتونوں کے کافی قبیلوں کو جمع کر لیا، اور یہ بغاوت اس وقت کھل کر سامنے آئی جب مغلیہ سلطنت کے ایک فوجی نے صفی نامی پشتون قبیلے کی ایک عورت کو جنسی ہراساں کیا۔ صفی قبیلے کے لوگوں نے اس فوجی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے پشتون قبیلوں نے مغلیہ حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور بہت سے پشتون قبیلے یکجا ہو گئے، جن میں صفی، آفریدی، محمد، شنواری اور خٹک قبائل شامل تھے۔ مغل بادشاہ اورنگ زیب نے صفی قبیلے کے سردار سے بات کی کہ ہمیں
ہمارے فوجی کے قاتل کو واپس کیا جائے، تو پشتون قبیلوں نے یکجا ہو کر قاتل کو دینے سے انکار کر دیا۔ پشتونوں کے انکار پر اورنگزیب نے ایک فوجی دستہ خیبر پاس پر بھیجا، جسے قبائل کے جنگجوؤں نے گھیر لیا۔ اس لڑائی میں اورنگزیب کی فوج کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ کے مطابق مغلوں کے 40,000 کے لشکر میں صرف 4 فوجی ہی زندہ بچ سکے۔ تاریخ کے مطابق قبائل سے جنگ کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں۔ اس کے بعد خوشحال بابا نے پشتونوں کو اکٹھا کرنے کی مہم میں اضافہ کر دیا اور سب سے پہلے یوسف زئی قبیلے کے پاس گئے اور اپنی تجویز ان کے سامنے رکھی۔ یوسف زئی سرداروں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو خوشحال بابا انتہائی مایوس واپس لوٹ آئے۔ جب خوشحال بابا پشتونوں کو مکمل طور پر متحد کرنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے قلم کا سہارا لیا اور لکھنا شروع کر دیا۔ خوشحال بابا کی شاعری 45,000 نظموں پر مشتمل ہے، جبکہ وہ 200 سے زائد کتب کے مصنف بھی ہیں۔ خوشحال بابا کی مکمل جدوجہد پشتون لوگوں کی سربلندی اور انہیں یکجا کرنے کے لیے تھی، اور وہ اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم، اپنے قبیلے اور اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ 57 برس کی عمر میں جب انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تو ان کے بیٹے اقتدار کی لالچ میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اسی تنازع میں مغل بادشاہ نے خوشحال بابا کے بیٹے کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ خوشحال بابا کے بیٹے کو اپنے باپ کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے کو کہا گیا، اس سے پہلے کہ خوشحال بابا کا یہ بیٹا ایسا کر گزرتا۔ خوشحال بابا کے دوسرے 2 بیٹوں نے انہیں افریدی قبیلے منتقل کر دیا، جہاں وہ محفوظ تھے، اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی وہیں پر بسر کی۔ خوشحال بابا نے 76 برس کی عمر میں وفات پائی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اردو انکشاف سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔